بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو ہے حضرت خالد بن ولید کی زندگی کے مختلف واقعات پر مبنی۔ مکہ کا دور اور عسکری جینیس کا ظہور، بچپن کی تربیت اور بنو مخزوم کا اعزاز۔ مکہ میں قریش کے 3 بڑے قبیلے تھے: بنو ہاشم جو کہ مذہبی قیادت رکھتا تھا، بنو امیہ سیاسی قیادت اور بنو مخزوم عسکری قیادت۔ خالد بن ولید اسی بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں انہیں مکہ کے سخت ترین ماحول سے دور صحرا میں بھیجا گیا تاکہ وہ خالص عربی زبان اور سخت کوشی سیکھیں۔ انہوں نے گھوڑے کی پیٹھ پر بغیر زین کے بیٹھنا اور دونوں ہاتھوں سے بیک وقت 2 الگ تلواروں سے 2 الگ دشمنوں پر وار کرنے کی نایاب تکنیک ایجاد کی، جسے عربی زبان میں الضرب بالسیفین کہا جاتا ہے۔ معرکہ احد 3 ہجری۔ پہاڑی کے پیچھے سے اچانک حملہ۔ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھول کر پہاڑی کا درہ چھوڑا تاکہ مال غنیمت جمع کر سکیں تو قریش کی فوج بھاگ رہی تھی۔ خالد بن ولید نے، جو اس وقت کافروں کے گھڑ سوار دستے کے کمانڈر تھے، بھاگنے کی بجائے پہاڑی کا پورا چکر کاٹا۔ انہوں نے اپنے چیدہ گھڑ سواروں کے ساتھ درے پر موجود باقی ماندہ چند صحابہ کو شہید کیا اور مسلمانوں پر پیچھے سے ایسا زوردار حملہ کیا کہ جیتی ہوئی جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ قبول اسلام اور مدینہ منورہ آمد کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اور قبول اسلام۔ 8 ہجری۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے تو انہوں نے خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید، جو اسلام لا چکے تھے، سے پوچھا، خالد کہاں ہے؟ اس جیسا عقل مند آدمی اسلام سے کیسے ناواقف رہ سکتا ہے؟ بھائی نے یہ بات خط میں لکھ کر خالد کو بھیجی۔ خالد بن ولید رات بھر سو نہ سکے۔ انہوں نے مکہ کے دیگر سرداروں عثمان بن طلحہ اور عمرو بن العاص کو ساتھ لیا اور مدینہ روانہ ہوئے۔ جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، میں جانتا تھا کہ تمہاری عقل تمہیں ایک نہ ایک دن اسلام کی طرف ضرور لے آئے گی۔ شام کے محاذ پر پہلا معرکہ۔ معرکہ موطا 8 ہجری۔ جب 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور رومیوں کے خلاف اس جنگ میں جب تینوں نامزد مسلم جرنیل زید بن حارثہ، جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تو فوج نے متفقہ طور پر علم خالد بن ولید کو دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راتوں رات اپنی فوج کے دائیں بازو کو بائیں اور پچھلی صفوں کو آگے کر کے دشمن کو نفسیاتی طور پر دھوکہ دیا کہ مسلمانوں کی نئی امداد آ گئی ہے۔ اس جنگ کی شدت کا اندازہ خالد بن ولید کے اپنے الفاظ سے ہوتا ہے۔ جنگ موطا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں، یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی تلوار، چھوٹی چورس تلوار سمسامہ باقی رہ گئی۔ اسی واقعے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں منبر پر کھڑے ہو کر انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ واقعہ العزیٰ، بت کا خاتمہ۔ انتہائی دلچسپ اور پراسرار واقعہ ہے۔ 8 ہجری۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو نخلا کے مقام پر قریش کے سب سے بڑے بت العزیٰ کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ جب خالد بن ولید وہاں پہنچے اور بت کو توڑا تو اس کے اندر سے ایک کالی، برہنہ اور بکھرے بالوں والی جادوگرنی شیطان چیختی ہوئی نکلی۔ خالد بن ولید نے ڈرنے کے بجائے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس شیطانی وجود کے 2 ٹکڑے کر دیے اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی۔ فتنہ ارتداد اور جھوٹے نبیوں کا قلاقمہ۔ 11 ہجری کا واقعہ۔ طلحہ بن خویلد اسدی کا فرار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد
جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو طلحہ اسدی نامی شخص نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ بزاخہ کے میدان میں اس پر حملہ کیا۔ طلحہ چادر اوڑھ کر وحی کا ناٹک کر رہا تھا، لیکن جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلواریں اس کے سر پر پہنچی تو وہ اپنی جان بچا کر شام کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور بعد میں تائب ہو کر دوبارہ اسلام میں داخل ہوا۔ مالک بن نویرہ کا قضیہ۔ مالک بن نویرہ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرفتار کیا۔ رات کے وقت سخت سردی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے محافظوں کو حکم دیا، ادفعوا اسراکم، اپنے قیدیوں کو گرم کرو یعنی ڈھانپو۔ لیکن بنو کنانہ کی زبان میں اس لفظ کا مطلب تھا قیدیوں کو قتل کرنا۔ محافظوں نے غلط فہمی میں مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی۔ اس واقعے پر مدینہ میں بحث ہوئی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس تلوار کو میان میں نہیں کروں گا جسے اللہ نے کافروں پر سونت رکھا ہے۔ معرکہ یمامہ اور موت کا باغ۔ مسلمہ کذاب کے پاس 40,000 کی فوج تھی۔ جنگ اتنی سخت تھی کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ خالد بن ولید نے اکھڑے ہوئے مسلمانوں کو دوبارہ جوڑنے کے لیے انصار اور مہاجرین کے الگ الگ دستے بنائے تاکہ قبیلوں کی غیرت جاگے۔ جب مسیلمہ کذاب شکست کھا کر ایک اونچی دیواروں والے باغ میں چھپ گیا تو حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو ڈھال پر رکھوا کر دیوار کے اندر پھینکوایا اور اکیلے ہی لوہے کا بھاری دروازہ کھولا اور مسلمان اندر داخل ہوئے۔ مسیلمہ مارا گیا اور اس باغ کا نام حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ پڑ گیا۔ سلطنت فارس عراق پر طوفانی یلغار۔ اس واقعے میں معرکۃ ذات السلاسل، ایرانی جرنیل ہرمز نے مسلمانوں کو حقیر جان کر اپنی فوج کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا تھا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے اور ان پر وار نہ کیا جا سکے۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کو صحرا میں تیزی سے دائیں بائیں دوڑا کر ایرانی فوج کو ان کے بھاری لوہے کے لباس سمیت تھکا دیا اور ایرانی فوج تھک کر چور ہو گئی۔ جنگ کے شروع میں ہرمز نے دھوکے سے خالد پر حملہ کرنا چاہا، لیکن حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجلی کی تیزی سے آ کر ہرمز کے ساتھیوں کو ڈھیر کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کا سر قلم کر دیا۔ معرکہ الولجہ کا واقعہ اور کڑا فارمیشن۔ ایرانیوں نے جب ایک بہت بڑے لشکر کو جمع کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تاریخ کا پہلا پنسر موومنٹ یعنی دونوں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا کا طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے اپنے 2 دستے رات ہی کو پہاڑیوں کے پیچھے چھپا دیے تھے۔ جب جنگ عروج پر پہنچی تو ان چھپے ہوئے دستوں نے ایرانی فوج کے پیچھے سے گھیراؤ میں لے لیا اور ایرانی فوج چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس کر رہ گئی۔ معرکہ ایلیس کا واقعہ اور خون کا دریا۔ عیسائی، عربوں اور ایرانیوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ جنگ اتنی شدید تھی کہ خالد بن ولید نے اللہ سے عہد کیا، اے اللہ، اگر تو نے مجھے فتح دی تو میں ان کے خون کی ندی بہا دوں گا۔ فتح کے بعد انہوں نے تمام قیدیوں کو ایک خشک نہر کے پاس لا کر قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کا خون بہے، لیکن خون جم رہا تھا۔ حضرت قعقاع نے مشورہ دیا کہ نہر میں پانی چھوڑا جائے تاکہ خون پانی کے ساتھ مل کر ندی کی شکل اختیار کر لے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم پوری ہو۔
تاریخ میں اسے دریائے خون کہا جاتا ہے۔ قلعہ انبار کا واقعہ اور آنکھوں کا معرکہ۔ قلعہ انبار کے ایرانی سپاہی فصیلوں کے پیچھے محفوظ تھے اور مسلمانوں پر تیر برسا رہے تھے۔ خالد بن ولید نے اپنے 1000 بہترین تیر اندازوں کو بلایا اور حکم دیا، ایک ہی ساتھ ان کی آنکھوں کو نشانہ بناؤ۔ ایک ساتھ ہزاروں تیر چلے اور فصیل پر موجود 1000 ایرانی سپاہیوں کی آنکھوں پر وار کیا گیا اور ان کی آنکھیں پھوٹ گئیں۔ ایرانیوں نے چیخ کر قلعے کے دروازے کھول دیے اور ہتھیار ڈال دیے۔ سلطنت روم یعنی شام کی فتوحات۔ صحرائے سماوا کا ناممکن سفر۔ شام کے محاذ پر مسلمان رومیوں کے سامنے پھنس چکے تھے۔ خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق سے شام پہنچنے کا حکم دیا۔ روایتی راستے پر رومی فوجیں تھیں، اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحرائے سماوا کا راستہ چنا، جہاں 5 دن تک پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے اونٹوں کو کئی دن پیاسا رکھ کر بہت زیادہ پانی پلایا اور سفر کے دوران روزانہ اونٹ ذبح کر کے ان کے پیٹ کا پانی گھوڑوں کو پلایا۔ جب وہ 5ویں دن رومیوں کے پیچھے پہنچے تو رومی سلطنت لرز اٹھی۔ حضرت زرار بن عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ برہنہ تن جنگجو معرکہ اجنادین میں رومی فوج کے سامنے ایک عجب واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کی صفوں سے ایک صحابی زرار بن عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، جنہوں نے گرمی اور جوش کی وجہ سے اپنی زرہ اور قمیض اتار پھینکی اور بالکل ننگے دھڑ رومیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ رومی انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کوئی انسان نہیں لگتا بلکہ موت کا فرشتہ ہے۔ انہوں نے اکیلے ہی درجنوں رومیوں کو جہنم واصل کیا۔ معرکہ یرموک کا واقعہ۔ 15 ہجری اور جرنیل جرجا کا اسلام۔ رومیوں کے 2 لاکھ کے لشکر کے سامنے مسلمان صرف 40,000 تھے۔ رومی جرنیل جرجا نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفتگو کے لیے بلایا اور پوچھا، کیا اللہ نے تمہارے نبی پر آسمان سے تلوار اتاری جو تمہیں مل گئی؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں جواب دیا اور اسلام کی دعوت دی۔ جرجا بہت متاثر ہوا اور اس کا دل ایسا پگھلا کہ اس نے میدان جنگ میں ہی کلمہ پڑھا۔ خالد بن ولید کے خیمے میں غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور رومیوں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ۔ موت کا دستہ۔ یرموک کی جنگ میں جب رومیوں نے مسلمانوں پر تیروں کا مے برسایا تو مسلم فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز میں پکارا، کون ہے جو میرے ساتھ موت پر بیعت کرتا ہے؟ 400 جانصاروں نے اپنی جان کی بازی لگائی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور رومیوں کے سمندر میں گھس گئے۔ ان کی اس جرأت نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے، لیکن اکرمہ خود شدید زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ زہر پینے کا واقعہ اور معزولی کا واقعہ۔ زہر پینے کا حیرت انگیز واقعہ۔ شام کے ایک قلعے کے محاصرے کے دوران عیسائی پادری نے خالد بن ولید سے کہا، ہمارے پاس ایک ایسا زہر ہے جس کا ایک قطرہ انسان کو سیکنڈوں میں مار دیتا ہے، اگر آپ سچے ہیں تو اسے پی کر دکھائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین اس حد تک تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور بلند آواز سے پڑھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور پورا پیالہ پی گئے۔ پادری دیکھتا رہ گیا لیکن زہر نے خالد بن ولید پر کوئی اثر نہیں کیا اور پورا قلعہ بغیر لڑے مسلمان ہو گیا۔ صبح سالاری سے معزولی کا صدمہ۔ جنگ یرموک کے دوران حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا خط پہنچا کہ خالد بن ولید کو معزول کر کے ابو عبیدہ بن الجراح کو سپہ سالار بنا دیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ سمجھنے لگے تھے کہ فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خالد بن ولید نے بغیر کسی بغاوت کے سر جھکایا اور فرمایا، میں عمر کے لیے نہیں، عمر فاروق کے رب کے لیے لڑتا ہوں۔ وہ ایک عام سپاہی بن کر آخری دم تک لڑتے رہے۔ بستر مرگ اور آخری الفاظ۔ شیر کی بستر پر موت اور حسرت زندگی کے آخری ایام میں حمص شام میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر بیمار پڑ گئے۔ وہ رو رہے تھے اور اپنی ٹانگوں اور بازوؤں کو دکھا کر اپنی ساتھی سے کہنے لگے، دیکھو میرے جسم پر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں جہاں تیر، نیزے یا تلوار کا زخم نہ ہو، لیکن افسوس آج میں میدان جنگ کے بجائے بستر پر ایسے مر رہا ہوں جیسے کوئی اونٹ مرتا ہے۔ بزدلوں کی آنکھوں کو کبھی نیند نہ آئے۔ ان کے ساتھی نے تاریخی جملہ کہا، اے خالد، آپ اللہ کی تلوار ہیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ میدان میں شہید ہو جاتے؟ اگر کوئی کافر آپ کو قتل کر دیتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ کافر نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ یہ سن کر سیف اللہ مسکرا دیے اور 21 ہجری میں ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان کے ترکے میں صرف ایک گھوڑا اور ان کے جنگی ہتھیار نکلے، باقی سب انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی سے بہت سے واقعات سے ہم زندگی گزارنے کے اتوار ملتے ہیں۔